اور اب بات کر لیتے ہیں تعلیم کی، جس کے فروغ کے لیے حکومت کوشاں دکھائی دیتی ہے، سرگرم ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ غربت کے باعث بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے حصول میں درپیش مشکلات کو ختم کیا جا سکے، ان کی حوصلہ افزائی ہو اور احساس محرومی کا خاتمہ ہو سکے۔ اس سلسلے میں احساس تعلیمی وظائف پروگرام کا اجرا ایک اہم سنگ میل ہے، اور اس مالی مدد سے نہ صرف بچوں کے اسکول چھوڑنے کی شرح میں کمی واقع ہوگی، بلکہ غریب گھرانوں کے بچوں بالخصوص بچیوں کو پڑھانے کے لیے بھی والدین کی حوصلہ افزائی ہوگی، اور ان وظائف کی بدولت والدین کو اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے اور ان کے تعلیمی اخراجات برداشت کرنے میں کافی مدد بھی ملے گی۔ لڑکوں کے لیے 1500 اور لڑکیوں کے لیے اس میں 2000 روپے وظیفہ مختص کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اسی حوالے سے کہتے ہیں کہ بچوں اور بچیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ 2 کروڑ بچے جن میں ہونا چاہیے جو اسکولوں میں نہیں ہیں، اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے بچے اور بچیوں کو تعلیم دلوائیں۔ یہ بہت بڑا ایک ملک کا المیہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں بچے اسکولوں میں نہیں۔ جب آپ لوگوں کو تعلیم ہی نہیں دیتے تو آپ اپنے سرمایہ کو بھی ضائع کرتے ہیں اور بہت بڑی ظلم اور ناانصافی کرتے ہیں اس طبقے کے، جس کو آپ موقع ہی نہیں دیتے کہ ملک میں وہ اوپر آ سکے۔ ان کو انسینٹیوز دیں، اسٹائپنڈز دے رہے ہیں، تو ایک تو یہ اس کا پہلو ہے۔ تعلیم کو ہی نہیں اہمیت دی، لیکن خاص طور پہ اپنی لڑکیوں کی تعلیم کو اہمیت نہیں دی۔ پڑھی لکھی خاتون جتنا وہ معاشرہ کو فائدہ پہنچاتی ہے، آدمی اس سے کم پہنچاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دے دیتی ہے، وہ ایک اپنا پورا گھر کا نظام بدل دیتی ہے۔ میں تو اس کی خاص طور پہ تائید کرتا ہوں کہ بچوں کے لیے تعلیم اسٹائپنڈ 1500 کا ہے اور بچوں کے لیے 2000 کا ہے۔ بڑی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ جو بچوں کی اسٹائپنڈز اور اسکول میں جو آؤٹ آف اسکول بچے ہیں ان کے لیے ان کو انسینٹیوائز کر سکیں گے اور پھر مانیٹر بھی کر سکیں گے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے۔ تو ذرا دیکھیے کہ صرف لوگوں کی حالت زندگی بہتر بنانے کا خواب نہیں ہے، بلکہ بچوں کو تعلیم فراہم کرنے کے لیے بھی وزیر اعظم کتنے پرعزم ہیں، کیونکہ 2 کروڑ بچے ابھی بھی اسکول نہیں جاتے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ جی، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ فرمائیے گا کہ یہ جو تعلیمی وظائف کا پروگرام ہے، یہ بڑا اچھا ایک اقدام ہے، بڑا اچھا انیشیٹو ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، کس طریقے سے ان وظائف کا اجرا ہوگا؟ سب سے پہلے تو اپنے پروگرام میں بلانے کا بہت شکریہ۔ یہ جو پروگرام ہے جی احساس کا، جو اسکول اسٹائپنڈ سے متعلق ہے، اس پہ کام پچھلے 2.5 سال سے ہو رہا ہے، اور اب تک اس کی اجرا کے تمام انتظامات مکمل ہیں۔ آج کی تاریخ میں پاکستان کے ہر ضلع میں مستحق خاندانوں کے بچوں کو یہ اسٹائپنڈ دینے کا سلسلہ اس وقت جاری ہے۔ کل وزیر اعظم صاحب نے باقاعدہ اس کا اعلان کیا ہے، مگر اس کے تمام انتظامات مکمل ہیں اور یہ پروگرام رولنگ آن گراؤنڈ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج ہم افتتاح کر رہے ہیں اور اگلے سال یا 1.5 سال بعد ارینجمنٹس کمپلیٹ ہوں گی۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو احساس کفالت پروگرام کی جو حقدار گھرانے ہوتے ہیں، ان کے بچے جو ہیں وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ جب ہمارے دفاتر جاتے ہیں تو ان کو یہ آگاہی دی جاتی ہے کہ وہ 12000 روپے کی قسط کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی تعلیمی وظائف جو ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں۔ اس طریقہ کار یہ ہے کہ ان کو اپنے بچوں کی بے فارم لانے ہوتے ہیں اور جو اسکول سے تصدیق شدہ ایڈمیشن سلپ لانی ہوتی ہے، اور جب یہ دونوں چیزیں ہمارے دفاتر لے آتے ہیں تو ہم ان کے بچے انرول کر لیتے ہیں، ان کے سیل فون نمبرز۔ صحیح، تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا کہ اس پروگرام کے تھرو کتنے بچے ابھی بھی ایسے ہیں جو کہ مستفید ہو رہے ہیں؟ جی اس وقت کوئی تقریباً 30 لاکھ بچے اس پروگرام میں ہیں۔ ہمارا ہدف جو ہے وہ 90 لاکھ بچوں کو اس پروگرام میں لانا ہے، اور ہمارے ویکلی ٹارگٹس ہیں، ہر تحصیل میں ہر ضلع میں ہمارے ویکلی ٹارگٹس ہیں، اور اس کی بیسس پہ ہم یہ بچوں کی انرولمنٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ آپ لوگ کافی ایکٹیو ہیں اس حوالے سے، لیکن کئی جو خاندان ایسے ہیں، فیملیز ایسی ہیں جو کہ احساس کفالت پروگرام میں اگر وہ رجسٹرڈ نہیں ہیں تو کیا وہ اپنے بچوں کے رجسٹریشن کروا سکتے ہیں اس پروگرام میں؟ جی، جو احساس کفالت کے لیے حقدار نہیں ہے وہ اس پروگرام کے لیے بھی حقدار نہیں ہے۔ یہ تو اس کا سمپل جواب ہے۔ میرے خیال میں کئی لوگ حقدار بھی ہوں، اگر کسی وجہ سے انہوں نے اپلائی نہ کرنا چاہو لیکن اپنے بچوں کا بہتر مستقبل چاہتے ہیں اور جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں ان پر پورا بھی اترتے ہوں، جو شرائط ہیں، تو پھر ان کی رجسٹریشن ہوگی؟ جی بالکل۔
دیکھیے بہت سے ایسے احساس کفالت کی حقدار فیملیز ہیں جن کو ابھی یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ حقدار ہیں. کیونکہ ہمارا جو نیا سروے ہے وہ حال ہی میں مکمل ہوا ہے. صرف لاہور میں سروے رہتا ہے, باقی اضلاع میں سروے اس وقت مکمل ہو چکا ہے, 80% سے زیادہ ہو چکا ہے. اور سروے کی بنیاد پہ جو نئی حقدار فیملیز کی جو فہرستیں تیار ہوئی ہیں, جو لوگ حقدار ٹھہرائے گئے ہیں, ان کو ہم مرحلہ وار میسیجز بھیج رہے ہیں سیل فونز پہ کہ آپ ہمارے ادائیگی مراکز میں جا کے اپنی 12,000 کی قسط لے لیں. اچھا. اب یہ جو 6 مہینے کا عرصہ ہے, اس میں ہم نے تقریباً 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کو اس امدادی نیٹ میں لانا ہے, جس میں سے ابھی صرف 80 لاکھ لوگوں نے پیسے لیے ہیں. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ 40 لاکھ لوگ ابھی بھی ایسے ہیں جنہوں نے ابھی بھی جا کے امداد لینی ہے. تو جو آپ کا سوال تھا نا کہ کوئی کسی کو معلوم نہ ہو, تو یہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ وہ حقدار ہیں. اسی لیے اگلے ہفتے ہم ایک آن لائن ویب پورٹل کھول رہے ہیں. اور وہ آن لائن ویب پورٹل جو ہے اس کے ذریعے ہمارا جب لوگ اس میں اپنا شناختی کارڈ ڈالیں گے یا اپنا سروے ٹوکن کا رجسٹریشن نمبر ڈالیں گے تو ان کو یہ معلوم ہو جائے گا جن 40 لاکھ لوگوں کو آپ چاہ رہے ہیں کہ ان کو بھی اس دھارے میں لے کر آئیں, کیونکہ بہت زیادہ ٹیکنیکل ہو جائے گا ویب پورٹل میں جانا, کیونکہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس اسمارٹ فونز بھی نہیں ہوتے, کئی لوگ پڑھ بھی نہیں سکتے میسیجز, خود پڑھ بھی نہیں سکتے, تو ان کے لیے آپ کو نہیں لگتا مشکل ہو جائے گا خود کو جا کے ویب پورٹل پہ جا کے خود رجسٹر کرنا؟ تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں. دیکھیے جب آپ پروگرامز اتنے بڑے سکیل پہ کرتے ہیں نا, تقریباً 40% آبادی مستفید ہونا, آپ کو ٹیکنالوجی کا سسٹمز فار اسکیل کی مدد لینی پڑتی ہے. ہاں, یہ چیزیں بائی ورڈ آف ماؤتھ نہیں ہو سکتی, یہ پیپر بیسڈ نہیں ہو سکتی, اس میں بہت کرپشن آ جاتی ہے, بہت ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے. ہمیں ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا ہوتا ہے. اور ہمارا احساس ایمرجنسی کیش جب کووڈ تھا اور ہم نے کیش کی امداد بھیجی تھی, اس وقت ہمارا ایکسپیرینس یہ ہے کہ لوگ دوسروں کی مدد کے لیے سامنے آتے ہیں. کسی گاؤں میں کسی چھوٹے سے بھی قصبے میں کوئی انٹرنیٹ کیفے ہوگا, کوئی والنٹیئر ہوگا, کوئی کسی لڑکے کے پاس اسمارٹ فون ہوگا, فیچر فون ہوگا, تو لوگ دوسروں کی مدد کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اس میں یہ پہلو دیکھا جائے گا کہ کئی لوگ اس طرح سے فائدہ پہنچانے کے ساتھ ساتھ اپنا کمیشن بھی وصول کرتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں, کیونکہ ان بیچاروں کو تو پتہ نہیں ہوتا. دیکھیے ہم ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں, اور جو سوسائٹی کے جو مسائل ہیں وہ اس کا امپرنٹ ہر پروسیس پہ آتا ہے. جب ہم اپنی ادائیگیاں کرتے ہیں تو سارے وقت ہمیں یہ چوکنا رہنا پڑتا ہے کہ کہیں کسی ہماری احساس کے بینیفیشری سے کوئی 200 روپے, 500 روپے, 1000 روپے ان کی 12,000 کی قسط سے نہ کاٹ لے. اور یہ ایک ریالٹی ہے. جو آن گراؤنڈ لوگ ہوتے ہیں وہ ان معصوم لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, مگر ہمارا کام ایز اے حکومت ہے کہ ہم سارے وقت اس کی حوصلہ شکنی کریں, اس کے لیے زیرو ٹالرنس رکھیں. جب وہ چیزیں سامنے آئیں تو اس پہ کڑی سے کڑی اکاؤنٹیبلٹی کریں. FIA میں کیسز ہم بھیجتے ہیں, لوگوں کو گرفتار کرواتے ہیں. صحیح. تو یہ جو عنصر ہے جو آپ جو سوال کر رہی تھی کہ کوئی دور دراز قصبہ ہے, ادھر ایک ہی لڑکے کے پاس اسمارٹ فون ہے, وہ ویب پورٹل چیکنگ کرنے کے لیے کوئی کمیشن لینا شروع کرے, اٹس انٹائرلی پاسبل. اور اسی چیز کو بریک کرنے کے لیے بار بار ہم کمیونیکیشنز کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کی جو ساری سروسز ہیں احساس کی مد میں, چاہے وہ سروے ہو, چاہے وہ ادائیگیاں ہوں, چاہے وہ اسکول کے اسٹائپنڈز ہوں. بالکل کمیونیکیشن, ڈاکٹر صاحب آپ نے بات بالکل صحیح کی, کمیونیکیشن بہت زیادہ ضروری ہے. اور آپ کے لیے سب سے بڑا ٹاسک ابھی یہ بھی ہوگا کہ بہت سارے لوگ آمادہ ہی نہیں ہوتے کہ وہ اپنی بچیوں کو اسکول بھیجیں, تو ان لوگوں کو قائل کرنا بھی حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا. بہت شکریہ جی. معاون خصوصی سماجی تحفظ ڈاکٹر ثانیہ نشرت صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. بڑا زبردست حکومت نے انیشیٹو کیا جس کے حوالے سے وہ میں آگاہ کری تھی کہ ایگزیکٹلی یہ تمام جو پروسیس ہے یہ کام کیسے کرے گا. ٹرانسپیرنسی بہت ضروری ہے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نچلی سطح پر جو فائدے اٹھائے جاتے ہیں, جو یہ ایجنٹ نما لوگ سامنے آتے ہیں اور پھر ان کے پیسے بھی کھا جاتے ہیں, اس طرح کے بڑے اسکیم سامنے آئے ہیں. تو آئی ایم شیور کہ اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا. اور ٹیکنالوجی کے انڈکشن بہت ضروری ہے, لیکن اس وقت جب لوگوں کو ٹیکنالوجی کے استعمال کا پتہ بھی ہو.
لیکن اس یہ نا سب کو مل کے کام کرنا ہے, لوگوں کو ہیلپ آؤٹ بھی کرنا ہے.